آج ہم اپنے معاشرتی حالات کو دیکھیں، اجتماعی سطح پہ دیکھیں، ملک پاکستان کو دیکھیں، دین اسلام کو دیکھیں، اجتماعی سطح پر ہم اس قدر طاقتور نہیں ہیں جس قدر حضرت ابو بکر کے دور میں تھے، جس قدر ہم طاقتور عمر فاروق کے دور میں تھے، جس قدر طاقتور ہم سیدنا عثمان غنی کے دور میں تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں تھے۔ آج ہم اس قدر مضبوط نہیں ہیں، طاقتور نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب بھول گئے ہیں۔ آج ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ادب مصطفیٰ بھول گئے۔ اگر آج ہم واپس سے اپنا کھویا ہوا وقار پانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم آج اپنے دل میں ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کو پیدا کر لو۔ اپنی آنے والی نسلوں کو ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا تحفہ دے دو۔ خدا کی قسم ہمارا وہ کامران، ہماری وہ عزت، ہمارا وہ جاہ و جلال واپس آ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ میں کوئی ویسے بات نہیں کر رہا کہ جذبات میں آ کر کہہ دوں، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے لوگو، اگر تم کامل ایمان والے ہونا چاہتے ہو، تم ساری عمر عبادتیں کرتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، تم اشراق، چاش، اوابین کے نفل پڑھتے رہو، تسبیح پہ تسبیح پھیرتے رہو، تم چلے پہ چلا کرتے رہو، تم تبلیغ کرتے رہو، مگر جب تک تمہارے درمیان، تمہاری زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات حاکم نہیں ہوگی، تم ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جب تم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی قوت عقلیہ میں، اپنی قوت غضبیہ میں، قوت شہوانیہ میں جب تم اعتدال پیدا کر لو گے، جب تم فرمان مصطفیٰ کو نافذ کر لو گے، پھر تمہارا مقام یہ ہوگا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں آقا۔ لیکن شرط یہ ہے، تم اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو تم دروازے مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت وہ رب ہو کر اعلان کر رہا ہے، تم یہاں سے دروازے مصطفیٰ پر آؤ گے، وہاں سے میں تمہیں کامیابی کی سند عطا کر دوں۔